السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے مہمان جناب محمد علی دورانی صاحب، اور ان کے ساتھ ہم نے ایک ماہر معاشیات جناب ہارون خواجہ صاحب کو بھی بلایا ہے، کیونکہ کچھ کہہ رہے ہیں ایمنسٹی اسکیم آ گئی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ایسے ڈیکلیریشن آ گیا۔ بہرحال کان جدھر سے بھی پکڑ لیں، مطلب تو ایک ہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اپنی تصویر ٹویٹ کی ہے جس میں ان کے اراکین پارلیمنٹ ان کے ارد گرد بندوقیں لے کے کھڑے ہیں۔ وہ ان بندوقوں سے کیا پیغام دے رہے ہیں وہ بھی آج بات کرنی ہے۔ اور کچھ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیب گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے ہم کو پتہ ہے۔ اب یہ جو نیب گردی ہے اس کے پیچھے آگے ڈیش ڈیش کون ہے، اس پر بھی دورانی صاحب سے بات کرنی ہے۔ کچھ اور موضوعات بھی آج اس پر بات کریں گے۔ خواجہ سعد رفیق کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے ہیں، آصف زرداری اور بلاول کو نیب نے 16 اور 17 کو بلا لیا ہے، تو اس سب پر بات کریں گے۔ السلام علیکم دورانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ہارون خواجہ۔ ذرا پہلے تھوڑی سی سیاسی بات کر لیں، پھر خواجہ صاحب ہمارے پاس خواجہ صاحب کی موجودگی میں مجھے بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ ان سے زیادہ پوچھا جائے، لیکن پہلے ذرا فضل الرحمان صاحب نے ایک تصویر خود ٹویٹ کی ہے۔ ویسے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اب خود سوشل میڈیا پہ جا رہا ہوں، تو اب انہوں نے ٹویٹر اپنا بنا لیا ہے، اور ٹویٹر تو میں کہوں گا پروڈیوسر صاحب کو کہ وہ دکھائیں وہ تصویر اسکرین پہ ذرا۔ انہوں نے تصویر ٹویٹ کی ہے جی، عمرے سے ادائیگی کے بعد اپنے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ سب نے بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں غفور حیدری صاحب اور سارے بزرگ جو ہیں بندوقیں پکڑے، دو بندوقیں، ایک بندوق پکڑے، بالکل چاق و چوبند عمرہ ادائیگی سے واپسی پر JUI کے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ۔ تو رانی صاحب کیا پیغام دے رہے ہیں فضل الرحمان صاحب اس تصویر سے قوم کو، حکومت کو، اداروں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت پرانے سیاستدان اور جمہوریت پہ یقین رکھنے والے سیاستدان ہیں۔ ان کی واپسی سے پہلے ان کی سیکیورٹی وڈرا کی تھی، جو ان کی پارٹی نے کا موقف تھا۔ انہوں نے کہا جی اگر مولانا کی سیکیورٹی وڈرا کی گئی، جن کے اوپر 3 دفعہ خودکش حملے ہو چکے ہیں، تو پھر وہ خود اسلحہ اٹھا لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ اسلحہ اٹھا لیا، لیکن اٹھانے سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے اب انہوں نے دکھانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، دکھانے کی کیا مقصد ہے؟ یہ تو بڑا، میرا تو خیال تھا آپ سے پوچھوں گا، لیکن آپ دیکھیں نا ذرا فضل الرحمان صاحب کی میرا تو اس کے پیچھے 2-3 مقصد ہیں۔ یا تو وہ مودی کو دھمکی دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کا ہی ہے، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے تو اب وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم وردی بھی پہن لیں گے۔ مطلب بندوق اٹھا لی ہے تو اب وردی پہن لیں، وردی بھی پہن سکتے ہیں وہ، اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے وہ وردی بھی پہن سکتے ہیں۔ آپ نا مثبت سوچ رہے ہیں، تو آپ جو ہے اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی کو دھمکی دے رہے ہیں؟ ہاں مجھے تو ایسے لگ رہا میسج ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں جب انہوں نے دھمکی دینی ہوتی ہے تو وہ ملین مارچ رکھتے ہیں۔ اچھا وہ بھی کر رہے ہیں وہ؟ ٹھیک ہے نا جی، وہ کہتے ہیں میڈیا والے دکھا نہیں رہے، میں سوشل میڈیا پہ وہ تو رکھتے ہیں ملین مارچ۔ یہ جو اسلحے والا کھاتا ہے نا، یہ میرا خیال ہے وردی کی تیاری ہے۔ اچھا نہیں، وردی والوں کو میسج دے رہے ہیں اس لیے؟ نہیں، وردی والوں کو وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، کیونکہ ان کا ایک کمپوننٹ، میرا ذہن مانے یا نہ مانے پر آپ کی منطق ہے، میں مان لیتا ہوں۔ انہوں نے دیکھیں وردی کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں، ایک اس کے پاس بندوق ہوتی ہے، تو بندوق تو یہاں بھی ہے، باقی رہ گئی وردی۔ ان کے پاس بھی لائسنس والی ہوتی ہے، ان کے پاس بھی لائسنس والی۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ لائسنس والی؟ ہاں یہ لائسنس، دیکھیں تمام جو ممبر پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے، بلکہ ان کو ایک گن ملتی بھی ہے اگر وہ خریدنا چاہیں تو اس لحاظ سے اس کے اندر کوئی آپ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیز نہیں نکال سکتے۔ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے؟ غیر معمولی بات ہے، لیکن وہ غیر معمولی بات جو ہے وہ جمہوری نظام کو چیلنج نہیں کر رہی، اچھا اسٹیٹ کو چیلنج نہیں کر رہی، بلکہ وہ 2 پیغامات ہیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی پارٹی پیغام دے رہی ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے تحفظ کے لیے اگر حکومتی پولیس نہ بھی ہو، اپنے تحفظ کے لیے ایسے گنز اٹھا لی تو کیا بنے گا؟ پرائیویٹ تو رکھی ہوئی ہے نا، تمام مال پیسے والوں نے اپنی سیکیورٹیز رکھی ہوئی ہیں۔
اچھا ہاں وہ تو ہے نا، کراچی میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے. لیکن کہتے ہیں اراکین پارلیمنٹ گن کلچر سے ذرا دور رہتے ہیں. وہ رہتے ہوں گے، لیکن اب یہ ہے کہ یہ جن علاقوں سے یہ ہیں وہاں تو گن کلچر کا ایک اور روایتی اور ٹھیک ہے، لہٰذا میں نے کہا لہٰذا اس کے پیچھے آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی وقت بھی مولانا وردی میں نظر آ سکتے وردی میں نظر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم ہارون خواجہ صاحب سے. خواجہ صاحب وہ آپ نے 2013 2017 18 کے عمران خان کے ٹویٹ تو پڑھے ہوں گے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے. میرا خیال ہے مجھے آپ کو بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے ان ٹویٹس کے بارے میں. ان کی روشنی میں اس اسکیم کو دیکھیں تو کیسی نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ دعوت دینے کا. دیکھیں وہ جو ٹویٹس وغیرہ تھے ان کو سائٹ پہ بھی رکھیں، وہ ایمنسٹی کے بارے میں تھے. میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ یہ ایمنسٹی اسکیم نہیں ہے، کسی طرح سے بھی ایمنسٹی اسکیم نہیں ہے، اور میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں. اچھا. دس از پیورلی این ایسٹ ڈیکلریشن اسکیم. تو تھوڑا سا اگر میں بیک گراؤنڈ دے دوں تاکہ سامعین تھوڑا سا مجھے کاٹنا تو نہیں چاہیے. یہ وہ ناجائز اثاثوں کو جائز کرنے کی اسکیم ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ناجائز آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ناجائز کیوں ہوئے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں. مطلب ہے تو ناجائز اثاثوں کو جائز کرنے کی اسکیم. بالکل فی الحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو ایسٹ ڈیکلریشن اسکیم، اس کے چیدہ میں چیزیں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈومیسٹک اور فارن ایسٹس بھی ہیں اس میں. اس میں یہ ہے کہ آپ انڈکلیئرڈ ایسٹس اپنے نام ہوں یا بے نامی کسی اور کے نام ہوں، جو کہ 30 جون 2018 تک آپ نے ہولڈ کیے ہوں، یہ اس میں آتے ہیں. پھر انڈکلیئرڈ انکم جو کہ ان ٹیکسڈ ہے یا انڈسکلوزڈ ہے یا انڈر ٹیکسڈ ہے، وہ بھی اس میں آتی ہے، لیکن 30 جون 2018 تک. اسی طرح سیلز ٹیکس وغیرہ، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. 4% 6% قوم نے آج حفیظ شیخ صاحب کی ساری گفتگو سنی، لوگوں کو یاد ہو گئی. اور یہ کوئی پہلی ایسی آپ ایسٹ ڈیکلریشن کہہ لیں، انلیگل ایسٹ ڈیکلریشن کہہ لیں، لیگل ایسٹ ڈیکلریشن کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، بہرحال چوری سے بنائے ہوئے مال کو جائز کرنے کی جو یہ اسکیم ہے جسے ایسے کہہ لیتے ہیں. نہ پہلے کبھی جو انلیگل منی ہے اس سے ساری بلیک منی وائٹ ہوئی ہے، تو کیا اب ہماری ساری جو بلیک اکانومی ہے اس سے وائٹ ہو جائے گی؟ جی آپ خود ہی پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا اس پہ آگے کہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایسٹ ڈیکلریشن کیوں ہے. پاکستان کی اکانومی جو کہ پچھلے سال تقریباً $3.25 ارب ہمارا GDP کا حجم تھا، وہ کنٹریکٹ ہو کر اب $291 بلین کے اوپر آ گیا ہے. تقریباً آج کے ریٹ میں تقریباً کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 35-36 ہزار ارب روپے کی اکانومی ہے ہماری. یہ فارمل اکانومی ہے، ڈکلیئرڈ اکانومی ہے. اب اندازے تخمینہ یہ ہے کہ کم از کم اتنی ہی جو ہے وہ انفارمل ہے. جتنی فارمل ہے اتنی، جتنی وائٹ ہے اتنی بلیک ہے، کم از کم 50-50 ہے. ہاں جی. تو اب آپ تقریباً 9-10-11% ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اپنی فارمل اکانومی کے اوپر. ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں اگر فارمل اکانومی پہ ہم جو ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں تو انفارمل پہ ہم اتنا ہی ٹیکس فورگو کر رہے ہیں، یعنی کہ اتنا اکٹھا ہو سکتا ہے جو کہ نہیں ہو رہا. تو گول یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس کو اکٹھا کرنا ہے تو یہ انفارمل اکانومی جو بلیک اکانومی ہے اس کو فارمل اکانومی میں، وائٹ اکانومی میں لانے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری ایفرٹ جو ہے اٹ از پیورلی این ایسٹ ڈیکلریشن اسکیم. اس کے اندر تمام جو جزیات اس کے ہیں وہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ جو بلیک ویلتھ کریٹ ہو گئی ہے فار واٹ ایور ریزن. نہیں میں مان گیا، پر دیکھیں نا پہلے بھی ایسی کوششیں ہوئی ہیں. وہ جو بلیک اکانومی ہولڈ کر رہے ہیں نا کالا پیسہ، اس کو بڑا پتہ ہے، وہ نہیں آتا آپ کے چکر میں. آپ نے بہت سی پہلے دار صاحب نے بھی دیں، پھر مفتاح اسماعیل نے بھی دیں، پہلے بھی دیں، زرداری صاحب نے بھی دیں. وہ آپ کے اس چکر میں آتا نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنے ایسٹس بتا دے اور آپ بلیک کو وائٹ کر لے، وہ ہولڈ کرتا ہے. اس کو ذرا سیکوینس میں لیتے ہیں کیونکہ ٹیکنیکل بات ہے تو اس کو پر سمجھ آسانی سے آ جائے گی. اب ایسا ہے کہ پہلی بات تو پچھلی اور اس اسکیم میں ایک بات ہے کہ پچھلی اسکیم میں آپ جو کیش تھا نا اس کو بھی آپ کر سکتے تھے ایک سرٹن پرسنٹیج دے کے تو اس کو ڈکلیئر کر سکتے تھے. اس دفعہ یہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کیش کو ڈکلیئر کرنا ہے تو آپ کو کیش کو جمع کرانا ہے، بینک کے اندر جمع کرانا ہے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ پرائز بانڈز کو آپ نہیں کر سکتے.
پرائز بانڈز ایک بہت ایک آپ سمجھیں کہ پیتھ وے ہے جس کو چوز کر کے بلیک اکانومی کے اندر لوگ داخل ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں وائٹ کرنے کی، اس کو سٹاپ کر دیا گیا. تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرائز بانڈز جائیں، بینکوں میں جائیں، کیش میں ایکسچینج کریں، کیش کو جمع کرائیں بینک کے اندر اور پھر اس اسکیم کا فائدہ اٹھائیں. سو یہ اس لیے یہ ایک اچھا اٹیمپٹ ہے نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے اندر. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے آ جائیں کہ یہ اس اسکیم کے کامیاب ہونے کے کیا چانسز ہیں. اور جو پہلے اسکیمیں تھیں وہ اتنی خاطر خواہ کامیاب نہیں ہوئی. پچھلی جو اسکیم تھی وہ تھوڑی بہت کامیاب ضرور ہوئی تھی. مفتاح والی، ہاں جی، شاہ خاقان اور مفتاح والی، جی، اس میں جی. کافی 80-100 ارب روپے آئے ہیں. جی ایگزیکٹلی اس میں آئے ہیں اور مطلب 75-80% حالانکہ عمران خان ڈومیسٹک صاحب ہیں. اس کی مخالفت بھی کر رہے تھے، پھر بھی اس میں 80-100 روپے 100 ارب آ گئے. ہاں لیکن آپ دیکھیں نا کہ وہ آپ کا 2000 ارب ڈکلیئر ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کم از کم 30-36 ہزار ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کا انڈکلیئرڈ ہے. اس میں سے 1000-2000 ہو گیا تو اٹس نائدر ہیئر نار دیئر. سو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لوگ کیوں نہیں اس کے اندر آتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس اسکیم کے تھرو بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوگی. اچھا یہ اسکیم آنے کی مین وجہ یہ ہے کہ بے نامی ایکٹ ہے ایک جو کہ 2017 کے اندر اسمبلی نے پاس کیا. اس بے نامی ایکٹ میں پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا یہ کہ آپ کے جتنے بھی بے نامی ایسٹ ہیں وہ اللیگل ہو گئے. اب کین یو بلیو کہ 2017 سے پہلے بے نامی ایسٹ رکھنا اللیگل نہیں تھا پاکستان میں، کوئی ایسی لا ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا بے نامی کو بھی ایکسپلین کر دوں. بے نامی کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ نے بینک اکاؤنٹ کھول لیا اور اس کو کسی اپنے رشتہ دار کے نام کر دیا یا کسی ملازم کے نام کر دیا. ان کو پتہ بھی نہیں ہے یا اگر پتہ ہے تو بہت ہی کانفیڈنٹ ہیں جو کسی کو ڈکلیئر نہیں کریں گے. سب کو پتہ ہے جی فلودے والے کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں. بے نامی کی تو اب بچے کو سمجھ آ گئی ہے. اچھا سو اب 2017 سے پہلے کوئی 2017 سے پہلے یہ ناجائز نہیں تھا. کوئی لا نہیں تھا جو اس کو کہتا تھا کہ یہ اللیگل ہے. 2017 میں یہ لا آ گیا لیکن اس لا کی انفورسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی. اس کے نہ کوئی رولز بنے، نہ ریگولیشنز بنے اور نہ کہ انفورسمنٹ ہوئی. سو ایک ڈیڈ اینڈ آ گیا تھا کہ اب آپ کیسے ایک ایسی چیز کو انفورس کریں جو کہ اللیگل نہیں تھی. اس کے لیے ایک ایسٹ ڈیکلریشن اسکیم کا آنا بہت ضروری تھا اور اس لیے یہ اسکیم لائی گئی ہے تاکہ اس ڈیڈ اینڈ کو کھول دیا جائے. لائی گئی ہے تاکہ پرانا سارا کالا دھو دیں، سارا جو پیچھے غلط ہوا ہے اس کو ٹھیک کر لیں. جی ان کو ایک اپرچونٹی آپ نے دی ہے کہ جناب یہ آپ ایک لیگل طریقے سے وائٹ اپنا جو انڈکلیئرڈ ویلتھ ہے اس کو کر سکتے ہیں. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی چیز ہے. ایک لا پاس ہو گیا تھا جو کہ اچھا لا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اچھی چیز ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کامیاب بھی نہیں ہوگی. نہیں دونوں کا بات کہہ رہے ہیں آپ مجھے. اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. دیکھیں 2017 کا سکسیسفل نہیں ہوگا. سکسیسفل دوسری وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوگا جو کہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. سو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. یہ اللیگل ہونی چاہیے. یہ چیز اللیگل ہوگی تو لوگ اس کو اسٹاپ کریں گے. پھر آپ کو میکنزم بنانا ہے کہ جو پرانے اللیگل ہیں ان کو کس طرح سے لیگل کیا جائے. اس کے لیے اس ٹائپ کی اسکیم کا آنا بہت ضروری ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ اسکیم زیادہ کامیاب نہیں ہوگی. اچھا پہلی بات آپ مجھے بتائیں کہ زیادہ تر آپ کا پیسہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر جاتا ہے، بے نامی جو آپ کے پلاٹس وغیرہ. ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ جا کے اس نے کسی مالی یا کسی فلودہ والا یا چائے والا اس کے نام لیا ہوا ہے، وہ جا کے اس کو وائٹ کرا دیتا ہے. اس کے بعد وہ جا کے ظاہر ہے اپنے نام پہ بھی کرائے گا. اب وہ 1%, 2%, 4% دے کے وائٹ کراتا ہے. اس کے بعد اپنے نام کرانے کے لیے اس کو ٹرانزیکشن کاسٹ جو ہے وہ 8% کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ₹1,00,000 کے پیچھے اس کو 12,000 روپے دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے. 12% پہ 12% پہ آ جائے گی بات. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اٹریکٹیو رہ جاتی ہے اس کے اندر. سو اس کے ساتھ ساتھ ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جو آپ کی ٹرانزیکشن کاسٹ ہے جو کہ ساری دنیا میں 2 سے 2.5% سے اوپر کسی معظم ملک میں ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن کی کاسٹ 2 سے 2.5% سے اوپر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو اس کو بھی نیچے لانا چاہیے. اس میں جو اس میں آ رہے ہیں ان کے لیے دیتے تاکہ ان کو کاسٹ نہ پڑے. اوور آل کم کرتے. چلیں مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو خواجہ صاحب کے ساتھ اور درانی صاحب کے ساتھ گفتگو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب، ہارون خواجہ صاحب ذرا پڑھی لکھی باتیں کر رہے تھے ہم عام ناظرین کے لیے. یہ بزنس مین پیسہ کیوں نکالے گا اس حکومت کے کہنے پہ؟
میں تو خواجہ صاحب کی طرف دوبارہ چلا جاؤں گا. میں کہوں گا کہ بغیر سٹک کے گاجر کھا کے کیسے پیسہ نکالے گی حکومت؟ میں کہوں گا 9 مہینے سے سٹک کی تو لگا رہے تھے, گاجر تو اب دی ہے, تو اب سٹک تھک گئی ہے, سٹک ٹوٹ گئی ہے, سٹک کہیں لگی تو نہیں ہے, ٹوٹ گئی ہے. خیر صاحب کیسے یہ سٹک کے بغیر نکلے گا, یا بزنس مین اپنا پیسہ دے گا, یا کچھ پیسے آئیں گے؟ دیکھیے بزنس مین اس طرح پیسہ نہیں نکالے گا, ایک سرٹن حد تک تھوڑے بہت پیسے آ جائیں گے اس میں. پچھلی دفعہ 2000 ارب کے قریب ڈکلیئر ہوئے تھے, اتنے بھی آ جائیں تو غنیمت ہے. اس کے ساتھ بزنس مین اس طرح سے پیسہ نہیں نکالے گا. دیکھیے نہ تو ان کے پاس کوئی انفورسمنٹ کا سسٹم ہے, ہوم ورک انہوں نے کیا نہیں ہے, نہ ہی اگر ہوم ورک کیا تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ٹیم آ گئی ہے, اس کا تو ہوم ورک یا ایٹ لیسٹ اس کی تو بڑی پریزنس, تجربہ کار ٹیم آ گئی ہے نا, 2-3 حکومتیں چلانے والی ٹیم آ گئی ہے. نہیں پتہ نہیں چلائی تھی انہوں نے حکومتیں یا گرائی تھی, یہ اب یہ تو پتہ نہیں صحیح کیا ہے. لیکن دا ایشو از کہ دیکھیے انفورسمنٹ کا میکنزم ہونا چاہیے میرے خیال سے. اور دوسری بات یہ ایسٹ ڈکلریشن, اس میں آپ ریونیو اکٹھا کرنے کا مت سوچیں. اگر آپ نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے یو ول ہیو ٹو کم ٹو ویلڈ ایمنسٹی اسکیم. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمنسٹی دینی پڑے گی. ایک منٹ, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمنسٹی اسکیم دینی چاہیے, یہ ایمنسٹی اسکیم نہیں ہے. نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اور وہ دینی پڑے گی ان کو. وہ کیا ہے, بتا رہا ہوں اس میں آپ کہہ رہے ہیں کیش جو ہے وہ بھی لیگل کر دیں. نہیں, اس میں اٹ ہیز ٹو بی ویری سمپل. اس میں اگر میرے بس میں ہو تو میں تو یہ سجیسٹ کروں کہ جناب آپ 12 مہینے کے لیے 0% کے اوپر لیٹ پیپل کم اینڈ ڈکلیئر as long as they invest in businesses which are generating jobs. اس وقت ہمیں امپلائمنٹ چاہیے, صرف اور صرف ایک فوکس ہونا چاہیے. تو اگر کوئی بندہ آ کے انویسٹ کر رہا ہے, میں دنیا کے کتنے ممالک ہیں جن میں 0 ٹیکس ہے. UAE کیسے بنا ہے, یہ سارا مڈل ایسٹ کیسے بنا ہے, 0 ٹیکس کی رجیم تھی ساری دنیا نے وہاں پہ آ کے. دیں گے اس کے بعد یہ بات تو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم قرضوں سے اپنے ملک کی اکانومی کو نہیں کھڑا کر سکتے. ہماری اکانومی کو کھڑا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارا اپنا پیسے والا جو ہے اس کا کانفیڈنس بحال ہو اور وہ اپنا پیسہ لگائے. سفید کالا پیسہ ہوتا ہے حکمرانوں کے لیے, بزنس مین کا پیسہ ہوتا ہے اور وہ اس وقت سفید ہوتا ہے جب وہ جاب جنریٹ کرتا ہے. جب وہ جاب جنریٹ نہیں کرتا تو کالا ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بڑی سمپل اسکیم آنی چاہیے. ٹھیک ہے 0%, وہ تو میں تھوڑی آئیڈیلسٹک بات کر رہا ہوں. 1% کے اوپر, کیونکہ ہر چیز کی کوئی کنسیڈریشن ہونی چاہیے. 1% کے اوپر آپ کو 12 مہینے کی اسٹریٹ 12 مہینے کی ایمنسٹی اسکیم لانی چاہیے. نہیں تاحیات نہیں, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ 12 مہینے میں آپ اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں, آپ اپنے سسٹمز بلڈ کریں, آپ اپنے لوگوں کو ٹرین کریں, آپ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کریں. یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر لانے کا فائدہ ہے. میں ریگولر ٹیکس دے رہا ہوں ایک خاص شرح پہ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں دے رہا اس کو بالکل فری کر دیں اور میرا ٹیکس ویسے ہی ایسی بات نہیں. دیکھیے سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں کوئی ایسا شخص, غریب یا امیر اور زیادہ تر غریب, کوئی ایسا شخص نہیں جو ٹیکس نہیں دیتا. آپ پیٹرول لیتے ہیں آپ ٹیکس دیتے ہیں, آپ پرچون کی دکان جاتے ہیں آپ ٹیکس دیتے ہیں, بجلی کا بل دیتے ہیں تو آپ ٹیکس دیتے ہیں, لیکن میری جو ٹیکس ہر بندہ ٹیکس کٹتا ہے. یہ ہر بندہ, یہ اوور ٹیکس اکانومی ہے ہماری, یہ بھی ایک پرابلم ہے. اتنی کمپلیکیٹڈ ٹیکسیشن اسٹرکچر اور سسٹمز ہیں, اس کو ابالش کرنے کی ضرورت ہے. یہ 70 سال سے SRO اس اکانومی کا گلا گھونٹ دیا ہم نے. وی نیڈ ٹو ابالش آل دیز سسٹم. یقین کریں کہ اس وقت بزنس کمیونٹی کے اندر آپ وہ FBI جو کہ ٹیکس کلیکشن ایجنسی ہے, اگر آج آپ بند کر دیں تو اب میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں اس کو پروو کرنے کا, میں سمجھتا ہوں آپ کی ٹیکس کلیکشن ویسے ہی زیادہ ہو جائے گی. سو یہ چیزیں آپ کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ چیزیں آئیں آپ نہ پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں نہ آپ کی ویلتھ زیادہ ڈکلیئر ہو. شبر زیدی صاحب نے اب سٹیپس لیے ہیں, درانی صاحب آپ ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ میں امید کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں, اسی لیے کہ شبر صاحب اور جو اب ہمارے نئے دوست آئے ہیں, پرانے دوست حفیظ شیخ صاحب, تھوڑی سی قوم کو امید دی جا سکتی ہے کہ کچھ بہتری آ جائے گی. دیکھیے جہاں تک شبر صاحب کا تعلق ہے اس میں تو ہم سب متفق ہیں, بڑی اچھی چوائس ہے. میں سمجھتا ہوں اس حکومت کی پہلی صحیح اپوائنٹمنٹ ہے وہ. لیکن اب اپوائنٹمنٹ کیسے کر دی ہے؟ ہی از آنسریبل ٹو, مطلب ان کا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا ہیڈ وہ سیکٹری ریونیو ڈویژن ہے. وہ سیکٹری ریونیو ڈویژن کی مرضی کے بغیر وہ پتہ بھی نہیں ہلا سکتے. رپورٹ وہ کر رہے ہیں منسٹر ریونیو کو. ان کے نیچے 21,000 وہ بندہ ہے FBR کا جس نے ٹیکس نہیں اکٹھا کیا, 70 سال میں نہیں اکٹھا کر سکے. سو میں سمجھتا ہوں اگر لگانا ہی تھا تو بھائی ان کو منسٹر ریونیو لگاتے ہیں شبر زیدی صاحب کو, تاکہ ان کے پاس پراپر پاور آتی.
وہ بالکل ٹھیک بندے ہیں, لیکن بھائی ان کو پھر ٹولز بھی تو دے نا. تو آپ شیخ صاحب تو ناراض ہو جائیں گے آپ کس بات سے؟ نہیں وہ تو فائنانس منسٹر ہے نا, اچھا, میں تو ریونیو منسٹر کی بات یہ حماد اظہر کی فارغ کرا رہے ہیں. نہیں میں فارغ نہیں, وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے, از اے ویری نائس گائے, پڑھا لکھا لڑکا, اس کو منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرز لگا دیں, از اے لائر, اس کو کہیں پہ اوپر تو پوسٹ خالی ہے, ہاں اوپر بھی لگ سکتے ہیں, لیکن وہ تو کوئی ایسا پرابلم, لیکن ان کو اکوپ تو کریں نا, ان کو اتھارٹی دیں تاکہ وہ کچھ ڈیلیور کر سکیں. اچھا بندہ ہے لیکن کس طرح ڈیلیور کرے گا وداؤٹ اتھارٹی؟ ٹھیک ہے. نہیں تو اب جو سٹیپس انہوں نے لیے ہیں کہ کسی کا اکاؤنٹ سیز نہیں ہو سکتا اس کی مرضی کا, اس کو بتائے بغیر, کسی کی پراپرٹی پہ بزنس ہاؤس پہ نہیں ایف بی آر جا کے ریڈ کر سکتا, آپ نہیں سمجھتے اس سے کانفیڈنس واپس آئے گا؟ کانفیڈنس تو دیکھیں جس طرح سے شیٹر ہوا ہے, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. یہ ایک اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے کہ شبر زیدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, ان کو اکوپ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو پاور دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ڈلیور کر سکیں. ابھی تک تو ول سی ابھی کیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی پاور ایکسیکیوٹ کریں گے. یہ تو بڑی ٹیکنیکل سی بات کر رہے ہیں, آپ تو سیاستدان ہیں, آپ سے تو سیاسی بات کی جائے نا. وہ کہتے ہیں عمران خان نے ہمیشہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیمز کی مخالفت میں اتنے ٹویٹس کیے ہمیں, آج وہ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلی حرام تھی یہ حلال ہیں. اس بات کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ قطعی طور پہ غیر سیاسی بات سمجھتا ہوں. اچھا یہ بات غیر سیاسی ہے, اہم بات ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یہ کہیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بھئی تمہارے دادا نے یہ غلطی کی تھی, تم نے 20 سال پہلے, عمران خان نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, تم نے 20 سال پہلے یہ بیوقوفی کی تھی تو آج تم وہ بیوقوفی نہیں کر رہے تو بڑی غلطی کر رہے ہو. مطلب سیاست کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے. جب یہ نو سیاستی آ جاتے ہیں میدان کے اندر اور خاندانی بات پہ پیرا نہیں دینا چاہیے سیاست میں. ہم تو سیاستدان کی کسی بات پر اعتبار ہی نہ کریں, کل مکر جائے گا. بات سیدھی سی, ذرا میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کروں. سیاست کے اصول ہوتے ہیں کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں, آپ کی ذمہ داری اس ملک کے 22 کروڑ عوام ہے. آپ کو ہر وہ بات کرنی ہے جو ان کے مفاد میں ہے. آپ کی ہر بات اس چیز پہ انالائز نہیں ہوگی کہ آپ جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت آپ نے کیوں یہ کہا تھا. یہ باتیں صحافیوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے. بات اس وقت کرنے والی یہ ہے کہ جو آج انہوں نے قدم اٹھایا ہے اس کا کوئی فائدہ ہے قوم کو یا نقصان ہے. دیکھیں اتنا ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اپنی قوم کو کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی چونکہ آپ نے پیچھے کہا تھا کہ آپ نے جناب پاکستان کی مخالفت کی تھی, قائد اعظم نے انڈیا اور پاکستان کو اکٹھا ہونے کی کسی وقت بات کی تھی تو پاکستان بنایا بھی تو انہوں نے نا. تو یہ باتیں چھوڑ دیں. اس وقت جو بات دیکھنے والی ہے کہ آج کی ان کی معاشی پالیسیز کے نتیجے میں کیا پاکستان کی معیشت چل پڑے گی یا وہی حال ہوگا جو پچھلے 8 مہینے میں ہوا ہے. اور یہی بات ہم نالائکی کی تو کوئی سزا ہی نہیں ہے اس ملک میں. اس کے بارے میں ایک لفظ ضرور فائد صاحب کہنے جانے سے پہلے 30 سیکنڈز میں آپ کو بتاؤں بات. دیکھیے پاکستان کا بزنس مین 123 نمبر ہے ڈوئنگ بزنس انڈیکس پاکستان کا 141 کنٹریز کے اندر. 123 یعنی کہ پاکستان کا بزنس مین فورگو کرتا ہے 122 مواقع دنیا میں ادھر بزنس کرنے سے پہلے, اور اس کے بعد 123ویں نمبر پہ ہوتے ہوئے بھی وہ پروفٹ بناتا ہے, وہ جابز کریٹ کرتا ہے, وہ جتنے بھی آپ کے ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں وہ دیتا ہے, وہ اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کرتا ہے. دیکھیے ہمیں ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایمنسٹی اسکیم آنی چاہیے اور اچھی ایمنسٹی اسکیم آنی چاہیے. بزنس مین کو اپنا پیسہ لگانے کے لیے فری ہینڈ دینا چاہیے. اور یہ بات 9 مہینے اس حکومت کو سمجھ نہیں آئی. مجھے بریک اور ہارون خواجہ صاحب سے اجازت لینی ہے. جب ہم واپس آئیں گے تو درانی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہمارے پہلے مہمان تو یہ کہہ گئے ہیں کہ یہ جو ٹیکس ڈیکلریشن سکیم ہے یا ایسٹ ڈیکلریشن ہے یا ایمنسٹی ہے یا جو بھی اس کو کہہ لیں, اس کی کامیابی کے کوئی خاص امکانات نہیں ہیں. وہ اپنی ریزنز بھی دے گئے ہیں. اب ہمارے ساتھ ظفر محمود صاحب ہیں جو لاہور چیمبر کے سینئر عہدیدار ہیں, اور باقی تعارف ان کا درانی صاحب خود کرائیں گے. انہوں نے مجھے کہا میں تعارف کراؤں. ظفر صاحب کی جس کی وجہ سے ہم سب عزت کرتے ہیں اور جس کی ہمیں بڑی ضرورت بھی ہے کہ یہ پاکستان افریقہ بزنس ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں, اور ان کی اسی صدارت کے دوران جو ہے پاکستان کی افریقہ سے ٹریڈ میں 100% 3.3% سے بڑھتے ہوئے 6.6% سے آگے چلی گئی ہے. اور یہ ہر وقت پاکستان کی ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں, اور دن رات ان کا یہی
یہی خبت ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے. ظفر صاحب آپ سے تو کچھ تو ایمنسٹی پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن یہ جو بجلی اور گیس مہنگی ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے بعد، اس سے انڈسٹری مزید نیچے نہیں چلی جائے گی، کاسٹ آف پروڈکشن اوپر نہیں چلی جائے گی؟ آپ نہیں سمجھتے آئی ایم ایف کا یہ پیکیج جو ہے یہ ہماری انڈسٹری کے لیے زہر قاتل ہو جائے گا؟ تھینک یو ویری مچ جی، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے. انفیکٹ یہ جو گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط مانی ہیں، ان شرائط کا مقصد بیسیکلی پاکستان کی پروڈکشن سیکٹر کو اور پاکستان کے جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ڈیڈ کرنا ہے. اور ٹریڈ بیس اکانومی تو آلریڈی پاکستان ہے. اب جو ایمرجنسی اسکیم یہ دے رہے ہیں ان کے کہنے پہ اس کا مقصد بھی یہ جو کاسٹ آف مینوفیکچر ہے اس کو بڑھانا ہے. اب انفیکٹ ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ جو اسکیم آئی تھی یہ دیتے کہ جی آپ اگر انڈسٹری میں پیسہ لگاتے ہیں، مین کہ آپ کوئی بھی ایسی پروجیکٹڈ پالیسیز دیتے پبلک کو یا انویسٹر کو کہ آپ اس میں پیسہ لگائیں تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ بھی سیکیور ہو اور آپ کو پروفٹ مارجن بھی آئیں. بہت خوب. جبکہ انہوں نے ایسی کوئی چیز اناؤنس نہیں کی، جبکہ انڈسٹری جو ہے نا وہ ڈوب رہی ہے. پچھلے 20 سال سے کوئی انڈسٹری پاکستان میں نہیں لگی اور انڈسٹری ختم ہو رہی ہے، اور ایک بھی انڈسٹری پالیسی کوئی نہیں اناؤنس کر سکے. یہ جو ایمرجنسی اسکیم ہے یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ لے آئیں. بھئی کون بیوقوف پیسہ لے کے آئے گا یہاں پہ، جب اس کو پتہ ہے کہ میں ایک دفعہ پیسہ دوں گا 1% یا 4% دے کے اس کے بعد میں نے ٹیکس ہی دینا ہے. بھئی اس کو ریٹرن کہیں سے آئے گا نا، کہیں اس کو چام نظر آئے گا کہ وہ انویسٹمنٹ کہیں کرے، وہ کسی چیز کے اوپر پیسے لگائے تو اس کو وہاں سے پروفٹ مارجن آئے. یہ بات ظفر صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنا پیسہ ڈکلیئر کر دیا 4% پہ، اب آگے بزنس کرنے کی اپرچونٹی نہیں ہے تو پیسہ بینک میں. دیکھیں انہوں نے بڑے سادہ الفاظ میں بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اصل ایمنسٹی تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پیسہ لگانے کی آفر کروائیں، کاروبار اور جاب جنریشن کی طرف جائیں. ایسی کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں ظفر صاحب جن کے نتیجے میں امیڈیٹلی جاب جنریشن ہو، اور وہ پیسہ تو وہاں جاتا ہے جہاں پیسہ بنتا ہو. پیسے کو بنانے کا کیا طریقہ تھا؟ جی ڈیفینیٹلی سر، دو چیزیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایمرجنسی اسکیم آج تک ناکامیاب ہو سکی اور نہ ہی ہونی ہے. یہ یورپ میں بھی آئی، انڈیا میں آئی، ملیشیا، بے شمار ملکوں میں یہ ایمرجنسی اسکیم اناؤنس ہوئی، لیکن اس کے پیچھے کچھ ورکنگ تھی، ہوم ورک تھا. یہ انہوں نے عجلت میں آئی ایم ایف کے پریشر میں نئی ٹیم نے آگے وداؤٹ ہوم ورک یہ ایمرجنسی اسکیم اناؤنس کی ہے. دیکھیں آپ ایک چیز کر لیں نا، آپ ایف بی آر کے اندر بالکل ری اسٹرکچر کر لیں اس کو، تو آپ کا یہ ریونیو ڈبل ہو جائے گا. ابھی جو شبر زادی صاحب کا بھی ذکر کر رہے تھے آپ لوگ، شبر زادی صاحب کو جنہوں نے بٹھا دیا ہے، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا ہے کہ جی یہ جو ہے نا وہ اکاؤنٹ کے اوپر آپ ان کو پہلے انفارم کریں گے اور پھر بتائیں گے. بھئی وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ فار دی ٹائم بینگ ہے. اگر لا تو چینج نہیں ہوا نا، اس طرح 38B کے چھاپے تھے، یہ ہم جو ہے نا جا کے احتجاج کرتے ہیں، ہم جا کے اس کے اوپر پریشرائز کرتے ہیں تو چھاپے بند ہو جاتے ہیں، لیکن وہ قانون کے اندر شامل رہتا ہے، اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے وہ. تو یہ پرماننٹ سولوشن نہیں دے رہے، یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے، لا کے اندر امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ ٹیمپریری ایک ریلیف ہے لوگوں کے لیے. وہ 1 مہینے بعد وڈرا کر لیں گے، یہ پھر کیا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے نا اتنی ہائی لائٹ کر کے جو دے رہے ہیں، ان کی یہ فیکٹ سے دور ہیں. حقائق یہ ہیں کہ ایف بی آر کو ان کو چاہیے کہ اگر یہ ملک بچانا چاہتے ہیں، اگر یہ ریونیو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو ری اسٹرکچر کریں. وہ ساری کی ساری ٹیم وہی ہے، جیسے آپ ذکر کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جی وہ کرپشن نہیں کر رہے، تو اس کے نیچے ٹیم نااہل ہے ساری. اب ایف بی آر کے اوپر اگر شبر زادی صاحب بیٹھ گئے تو نیچے وہی اسٹرکچر ہے، اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بینیفٹ ہوگا یا کوئی اس کے اندر ان کو امپرومنٹ نظر آئے گی. دوسری جو آپ نے بات کی کہ اس کے اوپر کن ذرائع سے ہم یہ جو ہے نا ایک چام کریٹ کر سکتے ہیں کہ جی لوگ انویسٹمنٹ کریں، وہ یہ ہے درانی صاحب کہ جی پاکستان میں ایک پراپر انڈسٹری پالیسی آئے. ایکسپورٹ ہماری 20 بلین سے بھی کم ہو گئی ہے. آپ کی ڈاکومنٹڈ اور نان ڈاکومنٹڈ اگر امپورٹ ملا رہے ہیں تو وہ 70 بلین سے زیادہ ہے. تو یہ ڈیفرنس کتنی دیر تک آپ کھائیں گے؟ 70 خرچہ ہے، لیکن ان کا یہ موقف ہے کہ ابھی کوئی ایکسپورٹ بڑھنے کا بھی، جب انڈسٹری نہیں لگ رہی تو ایکسپورٹ بڑھے گی کیسے؟ 0% کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی جائے گی تو ایکسپورٹ بڑھے گی کیسے؟ سر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اگر قرض لے کے یہ کھا رہے ہیں نان پروڈکٹیو، آپ قرض لے کے اس کو آپ کہیں انویسٹ نہیں کرتے، اس کا آپ کو کوئی کہیں سے آپ کو نئی ریونیو جنریٹ ہوتا تو وہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ اور قرض لیں گے، پھر آپ اور قرض لیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ جی آپ کو نہ قرض مل رہا ہے اور نہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہونا ہے. تو خدا را ایسی پالیسی اور پلاننگ کریں جس سے انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ انڈسٹری بیس ہو، انویسٹمنٹ کے اگینسٹ جو ہے نا وہ پروڈکشن بڑھے، ایکسپورٹ بڑھے، اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ریونیو جنریٹ کرنا ہے تو کم از کم پبلک کو روزگار ملے. یہ ساری چیزیں آپ نے آج تک اس کے اوپر فوکس نہیں کیا کسی حکومت میں کہ انڈسٹریلائزیشن ملک میں ہو، پروڈکشن نہیں بڑھے گی. اب دیکھیں ایگریکلچر کے اوپر یا باقی چیزوں کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. لیٹس اسیوم کہ جی ابھی آپ کی چینی، دنیا میں چینی تقریباً 35 روپے کلو ہے،
ہماری یہاں پہ 65 روپے کلو سے بھی زیادہ اور زیادہ بن رہی ہے. اس طرح انہوں نے کوئی پلاننگ کوئی پالیسی آج تک کسی حکومت کی نہیں آئی کہ آپ کی جو گندم ہے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ آپ اگا لیتے ہیں, گورنمنٹ اس کو تھوڑے کم نرخوں میں خریدتی ہے اور اس کے بعد وہ مٹی بن جاتی ہے پڑی پڑی گورنمنٹ کے پاس, نہ ایکسپورٹ ہوتی ہے. کیا پالیسی ہے ان کے پاس کہ یہ کپاس امپورٹ کر رہے ہیں؟ شوگر کا تو اتنا انٹرسٹنگ کیس ہے کہ دنیا بھر میں سستی ہے, ہم مہنگی بناتے ہیں, سرپلس بناتے ہیں, پھر اسی شوگر کو سرکار کے پیسے دے کے ایکسپورٹ کراتے ہیں, مطلب عوام کے پیسے سے سبسیڈائز کر کے ایکسپورٹ کراتے ہیں. اور فیکٹریوں کی کس کی ہیں؟ ان ساروں کی لسٹ جو ہے وہ بلیک بورڈ پہ لگی ہونی چاہیے, وہ ہر ٹی وی چینل. اور آدھی فیکٹریاں تو بند کروا دینی چاہیے نا فوری طور. بند تو تب ہوں گی کہ اگر حکمرانوں کی ہوں گی, تو کیسے بند ہوں گی؟ ماضی کے حکمران, مستقبل کے حکمران, حال کے حکمران, تو ہم تو ہو گئے بے ایمان. کہتے ہیں اگر آپ کی شوگر مل نہیں ہے تو آپ حکمران بھی نہیں. مجھے ہمارے ایک دوست نے کہا, انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں شوگر مل میں کتنا پیسہ ہوتا ہے, ان پیسے والوں کا آپ کیسے ان سے لڑ سکتے ہیں جس نے شوگر مل لگائی ہو. مطلب یہ ہے کہ شوگر مل والے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ اس نے اس ملک کی معیشت کو شکست دے دیا. ایف بی آر بیچاروں کو کچھ بھی کہیں, وہ تو ملازم ہیں چھوٹے چھوٹے, لیکن یہ جو بڑے بڑے دیو ہیں جو ہر چیز کو کھا جاتے ہیں, عمران خان کے بھی رائٹ لیفٹ بیٹھے ہیں, مطلب یہ ہے کہ جو نواز شریف کے بھی رائٹ لیفٹ بیٹھے ہیں, کاٹن کو, جو زرداری کے بھی رائٹ لیفٹ بیٹھے ہیں, کاٹن کو کھا کے امپورٹ کرنا شروع کر دیا ہم نے داغا, جبکہ ایک وقت ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اس لیے کہ مجھے بریک لینی ہے. پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں ہم بریک کے بعد آتے ہیں. اب نیب پر بات کریں گے. نیب نے پھر پیشیوں پہ بلا لیا ہے زرداری صاحب اور بلاول کو, اور خواجہ برادران پر کوئی آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس فائل ہو رہا ہے. اس سب پر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بات کریں گے کچھ نیب کی اور کچھ ایک اچھی خبر بھی ہے. پاکستان پوسٹ نے 600 کروڑ روپے 6 ارب روپے زیادہ کمائے ہیں پچھلے سالوں کی نسبت, 4 مہینے میں. 4 شکر ہے کو پاکستان کے ادارے بھی, اچھی خبر بھی آنی چاہیے اور قوم کو دینی بھی چاہیے. اور پاکستان پوسٹ کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اور ایسی فوٹو بھی میں نے دیکھی ہیں کہ پرائیویٹ آرگنائزیشن والے جو ہیں وہ پوسٹ کے ذریعے بھیج کے عوام سے ڈبل چارج کرتے ہیں اور ان کو آف دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی خبر ہے, اور ایسی اچھی خبریں اگر ہمارے قومی ادارے وائبل ہو جائیں اور باقی بھی قومی ادارے اگر محنت سے چلیں تو یقیناً وہ بہت وائبل ہو جائیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ اس ملک کے کرپٹ سیاستدان ٹھیک نہیں ہو سکتے. مزید آپ بہت امید رکھتے ہیں, پر مجھے نہیں سمجھ آ رہی نالائکی بڑا جرم ہے یا کرپشن بڑا جرم ہے. نالائکی اور کرپشن کے چکر میں کرپٹ لوگوں کو تھوڑا سا تحفظ کیونکہ جو نالائکوں نے ہمارا حال کر دیا نا کرتے ہیں. اور ابھی جو ایک پوری دنیا کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اصول ہے, وہاں پہ بزنس مین کے پیسے کو صرف ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اسے پروڈکٹیولی لگنا چاہیے, اور حکمرانوں کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کو کوئی استحقاق نہیں ہے. عوام کا پیسہ یا حکومت کے پیسے کو رتی برابر بھی چھپائیں یا اس کو بزنس میں استعمال کریں. یعنی بزنس مین کو حکمرانی کا حق نہیں ہے اور حکمرانوں کو بزنس کا حق نہیں ہے. چلیں اب وہ زرداری صاحب کو اور بلاول کو پھر بلا لیا نیب نے, اور بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جو نیب گردی کے جو پیچھے ہے ہم اسے جانتے ہیں. دیکھیں بلاول صاحب کو کہیں کہ ان کے جو پیچھے اور جو گیا, ٹھیک ہے نا جی, ان کے آگے بھی کرپشن ہے, ان کے پیچھے بھی کرپشن ہے. نیب گردی کے پیچھے آگے بھی کرپشن ہے اور پیچھے بھی کرپشن ہے. اس لیے وہ قطعی طور پر نہ قوم کو دھمکیاں دیں. میں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے ہوئے انہیں مشورہ دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 باتیں انسان سے ڈیمانڈ کرتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ وہ دوسرے کو معاف کر دے اگر کوئی قصوروار ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے. اپنی غلطی کو نہ ماننے کا کام جو ہے وہ ابلیس نے کیا تھا, اور آج تک پوری دنیا بھی اس کی سزا بھگت رہی ہے اور وہ بھی بھگت رہا ہے. تو انسانوں کو اور حکمرانوں کو, برادران پر آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ آمدن سے نیب کے اندر جتنے بھی اثاثے ہیں یا جتنی بھی ایشوز آ رہے ہیں, وہ نیب والوں کو چاہیے کہ وہ 2 کرائٹیریا بنائیں. ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے لیے, ہمارے لیے, یعنی کہ
اس کے اندر مارجنز نہیں ہونے چاہیے اور ایک بزنس مینوں کے لیے ہونا چاہیے, ظفر صاحب کے لیے اور ایسے اور جو ہمارے, کہ ان پہ ایک پریشر ہونا چاہیے. ایک پاکستان میں 2 قانون ہونے چاہیے. ایک پاکستان میں حکمرانوں کے لیے پوری دنیا میں الگ قانون ہوتا ہے, حتیٰ کہ نیب کا قانون بھی حکمرانوں کے لیے علیحدہ ہے اور عام آدمی کے لیے علیحدہ ہے. اس کو آپ کوئی ایشو نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, میں نے ویسے بات کی میں ہے, ویسے ہی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ساری دنیا کے اندر 2 قانون ہیں, حتیٰ کہ قانون بھی نہیں ہے. باہر کی دنیا میں سیاستدان پہ اخلاقیات کا قانون لگتا ہے. کبھی کوئی سیاستدان یہ نہیں کہتا کہ مجھے عدالت میں جا کے سزا دلاؤ, وہ کہتے ہیں تمہارے بارے میں یہ بات آ گئی ہے تو یہی کافی ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور پاکستان کو, اور آج جو مختلف کیسز نیب میں جن کی خبریں آئی ہیں, وقت نہیں ہے ان پہ ہم بہت بات کر سکتے امیر تھے. مقام صاحب کا بیٹا بھی FIA نے پکڑ لیا ہے پشاور میں, وہاں بھی بہت بس اس میں ایک چیز تو یقیناً ہے کہ جی ہمیں کسی کو بھی ایکسپلائٹیشن نہیں کرنی چاہیے. لیکن ظفر صاحب سے میں ایک بات ضرور جانے سے پہلے پوچھوں بس آخری 30 سیکنڈ, ہاں, کہ کیا کاٹن کی جگہ پہ گنا لگانا جائز ہے؟ جی سر, میں تھوڑی دیر پہلے یہی بات بتا رہا تھا کہ انفیکٹ پاکستان میں کوئی ایسا بورڈ یا کوئی ایسا ادارہ گورنمنٹ نے نہیں بنایا جو کیلکولیٹ کرے کہ ہماری کس چیز میں کتنی ڈیمانڈ ہے, تاکہ ہم باقی جگہ پہ کوئی اور فصل لے سکیں, اور جو ہماری ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر, اور جو امپورٹ کی بد میں ہم کروڑوں ڈالر باہر بیچتے ہیں اور اجناس اور ایسی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, ریپلیس کریں اپنی ایسی چیزوں کو جو ہمیں پروڈکٹیو نہیں ہیں, اور جو پروڈکٹیو ہیں ان کو لگائیں. تو کاٹن جو ہے اب امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے, کتنی بہت شکریہ ظفر صاحب, درانی صاحب. ہم کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین, کل نئی خبروں اور تازہ موضوعات کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان مزمل سروردی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.